امپورٹنٹ چیز ہے کہ 85% جو ہے وہ ان کا ویژن چلا گیا اس آنکھ کا. کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ماضی میں جب علیمہ خان سے ملاقات ہوئی، سلمان صفدر سے ملاقات ہوئی، ایک دو اور پارٹی ورکروں سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے کبھی اپنی بیماری کا، آنکھ کی بیماری کا ذکر نہیں کیا. مریم نواز کی والدہ کی جب بیماری کی خبر آئی، ان سب نے کیا کہا کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں. اگر آپ صرف آج کے دن کو حقیقت سمجھ رہے ہیں تو آج کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے. ماضی کو پرکھتے ہوئے آج کے دن کا تجزیہ کرنا چاہیے. کہ شاید خان صاحب کی جو بیماری ہے وہ بھی ایک بہانہ ہے، ان کو بھی کوئی NRO دیا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی نہ کوئی بات بن رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، خان صاحب راضی ہو گئے ہوئے ہیں. اب راضی تو خان صاحب تو پہلے ہی تھے، اسٹیبلشمنٹ راضی ہوئی ہے کہ نہیں، اور کس حد تک آپ کو راضی لگتا ہے ہو گئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے عمار صاحب، میاں والی کا جو حلقہ ہے وہ عمران خان کا حلقہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز جتنی ترقی کر رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں کراؤڈ پلر اپنی طرف لے آئیں گی یا ووٹ ان کو وہاں سے ملے گا؟ پنجاب میں سے کے بجٹ میں سے 10 ارب روپیہ بلوچستان کو دے دینا بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اس کا امپیکٹ پڑے گا مریم نواز کی سیاست کے اوپر. بنگلہ دیش میں ٹوٹل 300 حلقے ہیں، جی، ٹوٹل 42,000 پولنگ اسٹیشن ہیں، جس میں سے 16,000 پولنگ اسٹیشن سینسٹیو ہیں، اور اس میں سے 8,000 پولنگ اسٹیشن زیادہ سینسٹیو ہیں. سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ میں ڈفرینس کیا ہے؟ اگر عوام خود اپنے پیسے سے اپنے لیے سکون کی کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانے والے؟ سولر صارفین کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ نیشنل گریڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ملن باجوہ واقعی ہاسپٹلائز ہیں، ان کو شدید چوٹیں لگی ہیں، اور لیکن وہ ایسی کوئی جان لیوا نہیں ہے، اور ان کی حالت جو ہے خطرے سے باہر ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج کا دن بڑا اہم تھا. اہم کس لیے تھا؟ کیونکہ خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے خبریں تھیں، ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات ڈبیٹ اس پہ سٹارٹ ہو گئی کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے. پھر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہمیں روتی ہوئی دکھائی دی گئیں، اور تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بہت سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. لیکن سلمان صفدر صاحب جب جیل سے ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب ٹھیک ہیں. اس معاملے پہ بات کریں گے کہ واقعی جو انہوں نے رپورٹ سبمٹ کروائی ہے اس میں حقیقت کیا ہے، اور ایکچوئل میں خان صاحب کی صحت کیا ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید NRO دیا جا رہا ہے، کوئی ڈیل سے ڈھیل تک کا سفر سٹارٹ ہونے والا ہے، رنگ کچھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر کل جو ہے ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی ادارے کی ایک شخصیت کے ساتھ کچھ صحافیوں کی ملاقات بھی ہوئی، اس میں بھی کوئی ایسی باتیں انہوں نے کی جس سے جو ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے آج میاں والی کے اندر وہ موجود تھیں، اور وہاں پہ کیونکہ میاں والی کے اندر موجود تھیں، وہاں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں، بڑی اہم باتیں بھی انہوں نے کی. میاں والی کے جلسے سے خطاب اور جو وہ کراؤڈ تھا وہ اتنا اہم کیوں تھا، اس حوالے سے بات ہوگی کہ کیا ہے. پھر بنگلہ دیش میں انتخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، دونوں پارٹیوں میں جو ہے وہ تگڑا مقابلہ جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ وہ شاید واش روم میں گر گئے ہیں، اور پھر بہت سے لوگوں نے بہت سی خبریں دینا شروع کر دیں کہ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا ہے. لیکن ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی جس میں بتایا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، کرٹیکل کنڈیشن تھی ان کی، لیکن ابھی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. ایک اور بڑی اہم خبر تھی وہ یہ ہے کہ سولر صارفین کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی طرف ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے. اب لوگ اس سے بڑا کنفیوز ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کیا ہے اور نیٹ بلنگ کیا ہے. انہی موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے. ویلکم ٹو دی شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو بڑی اہم خبر سیاست کے حوالے سے خان صاحب کی ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اس میں یہ کہا گیا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 85% جو ہے وہ ان کا ویژن چلا گیا اس آنکھ کا. کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیونکہ سلمان صفدر صاحب جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو خان صاحب نے ڈیٹس دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر میں یہ ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے دسمبر میں سلمان صفدر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر جب وہ اب ملاقات کر کے باہر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خان صاحب تو ٹھیک ہیں. اچھا، 2-3 باتیں اس ضمن میں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے تو اس پہ بغیر کسی سیاسی تعصب کے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے،
اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں بطور ایز جرنلسٹ کہ ایک شخص جو پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہوا ہے، وہ قید میں ہے، اس کو پورے حقوق ملنے چاہیے، کسی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے اس کی صحت کے حوالے سے، اور اگر ان کی صحت کو، ان کی نظر کو نقصان پہنچا ہے تو یہ افسوس کی بات ہے، اس پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ بات مکمل اس طرح نہیں ہوتی کہ سلمان صفدر صاحب کی دو سٹیٹمنٹس ہیں۔ جی، ایک سٹیٹمنٹ کل جب وہ اڈیالہ سے باہر نکلے، اڈیالہ سے باہر نکل کر انہوں نے خود کہا، کسی نے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا کہ مجھے پوری طرح رسائی دی گئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے، حالانکہ وہ خود ہی ہے، ان کے الفاظ سارے سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اور آج یہ نئی بات آ گئی ہے کہ 85% آنکھ کی بینائی جو ہے عمران خان کی ضائع ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ مختلف طرف سے خبر آ رہی ہے، کئی صحافیوں جیسے ابصار عالم صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ دو تین باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر کا مسئلہ تو عمران خان صاحب کو تھا پرانا، وہ اینک لگاتے ہیں، ان کی آنکھ کا کچھ نہ کچھ ایشو چل رہا تھا، تقاضا ہے، ہو جاتی ہے نظر خراب۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ماضی میں جب علیمہ خان سے ملاقات ہوئی، سلمان صفدر سے ملاقات ہوئی، ایک دو اور پارٹی ورکروں سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے کبھی اپنی بیماری کا، آنکھ کی بیماری کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ ظاہر ہے یہ کوئی ایک آنکھ کی بیماری کوئی سڈن تھوڑی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، گریجولی ہوتی ہے نا، تو اس کا کبھی ذکر نہیں ہوا۔ اس وجہ سے بھی اس رپورٹ پر شبہات آتے ہیں، لیکن وہ تکلیف دہ مناظر ہیں کہ جب سلمان صفدر بات کر رہے ہیں اور علیمہ خان جو ہے وہ رو رہی ہیں، ان سے ظاہر ہے بھائی کی محبت میں یہ برداشت نہیں ہوا، تو یہ تکلیف دہ مناظر ہیں، اس سے دکھ ہوا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جب پلیٹلیٹس کی خبر آئی تھی تب یہ سارے پی ٹی آئی والے کیا نعرے لگا رہے تھے، این آر او دیا جا رہا ہے، یہ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز کی والدہ کی جب بیماری کی خبر آئی، ان سب نے کیا کہا کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں، صرف اپنی ماں کو انہوں نے بیمار کر دیا ہے، ہاسپٹل میں اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ نواز شریف صاحب باہر جا سکے۔ اس طرح کی بات۔ ایک مثال بہت ریلیونٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رانا ثناءاللہ کی آنکھ میں بڑی تکلیف تھی، ان کی لیفٹ آئی میں، اور ان کی لیفٹ آئی میں بھی تقریباً یہی پرابلم تھا کہ آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا تھا، اور اس کے لیے کچھ ڈراپس نہ ڈالیں تو یوں لگتا تھا جیسے آنکھ پھٹ جائے گی۔ 15 دن تک رانا ثناءاللہ کی اہلیہ وہ دوائی لے کر حوالات کے، جیل کے باہر کوشش کرتی رہی، 15 دن تک وہ دوائی رانا ثناءاللہ کو نہیں دی گئی۔ ان کو جو بستر دیا گیا تھا وہ بستر نہیں دیا گیا تھا، زمین پر چینی پھینک دی گئی تھی تاکہ کیڑے مکوڑے آئیں اور وہ قیدی کو کاٹیں۔ وہ بہت تکلیف دہ۔ ایک مجھے جو علیمہ خان کے رونے کی ویڈیو تکلیف ہوئی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ مریم نواز جنید صفدر کے گلے لگ کر بے انتہا روئی، بالکل یاد ہے مجھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نواز شریف کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک پیشی کے اوپر ملی تھی اپنے بیٹے سے، تو پھر اسے وہ بھی بڑے تکلیف تھے۔ 2019 کا غالباً واقعہ ہے۔ تو یہ جو اگر آپ صرف آج کے دن کو حقیقت سمجھ رہے ہیں تو آج کو حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے، ماضی کو پرکھتے ہوئے آج کے دن کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اچھا عمار صاحب، کچھ خبریں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید ڈیل ہو، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جس طرح زرداری صاحب بیمار ہوئے، ہاسپٹل گئے، نواز شریف صاحب کے بھی پلیٹلیٹس گرے، اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ اب کچھ لوگ اس کو اس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب کی جو بیماری ہے وہ بھی ایک بہانہ ہے، ان کو بھی کوئی این آر او دیا جا رہا ہے، ایسا کچھ ہے؟ اچھا اگر تو یہ ایسا ہے تو پھر اسکرپٹ ایگزیکٹلی وہی ہے، اسکرپٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر لینی چاہیے۔ لیکن میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، لوگ بہت زیادہ وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات بن گئی ہے، اور ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں جن کی بنا پر یہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا رویہ، جس طرح وہ ٹھنڈے ٹھنڈار ہو گئے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کور کمانڈر سے ان کے ملاقات، دہشت گردی کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے ان کے نظریات، پھر پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے یہاں پر، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی زیادہ قیامت نہیں مچا رہی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کر رہی، تو چیزیں تھوڑی بہت تبدیل ہو رہی ہیں۔
اچھا یہ ان کے بیانیے میں یہ کوئنسائڈ بھی ہو سکتی ہیں، اتفاق بھی ہو سکتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی نہ کوئی بات بن رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، خان صاحب راضی ہو گئے ہوئے ہیں. اب راضی تو خان صاحب تو پہلے ہی تھے، اسٹیبلشمنٹ راضی ہوئی ہے کہ نہیں اور کس حد تک آپ کو راضی ہے. لگتا ہے ہو گئی ہے؟ میں ابھی حتمی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا اندازہ کیا ہے. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 بات پکی ہو گئی ہے، خان صاحب تو ملک سے باہر جا رہے ہیں 3 مہینے کے لیے. اچھا. خان صاحب اگر گئے تو 3 مہینے کے لیے نہیں جائیں گے، ایک تو یہ بات. دوسرا کسی نے کہا جی کہ خان صاحب جو ہے ڈیالہ سے بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے، ذرا ریلیکسیشن ہو جائے گی. اس کے امکانات بہرحال موجود ہیں، اور میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر ہیں سابق پاکستان کے، تو ان کو ریلیکس کریں. لیکن جیل میں سے جب وہ بنی گالا جائیں گے ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جلسے کرنے نکل جائیں گے. Not at all. تو وہ ساری سچویشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس پہ میرا آپ ذاتی تجزیہ جاننا چاہ رہی ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں کسی طرح بھی کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی. اور جو 9 مئی والا واقعہ ہے نا، وہ آپ اسے اسٹیبلشمنٹ کر لیں، حکومت کر لیں، ارباب بست و کشاد کہہ لیں، طاقتور حلقے کہہ لیں، وہ بھولنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی طرف سے جب تک اس پہ معافی نہیں مانگی جائے گی بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا ہمارے ساتھ بہت سے لوگ، بہت سے صحافی یہ بات کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ایک اہم سیکیورٹی شخصیت سے ملاقات ہوئی کچھ صحافیوں کی، تو اس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی تھی اور یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ اس نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہیں، ذہنی مریض ہیں، اور اب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹون تھوڑی ڈفرینٹ تھی. اور جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، قابل احترام ہیں. ایک جملے کی تبدیلی سے آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اتنی بڑی سیاسی تبدیلی ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال. اچھا. یہ ظاہر ہے سٹانس تھوڑا سا فرق ہوا ہے، لیکن جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کون سا جملہ کس طرح بات کرتے ہیں، کون سا جملہ کس طرح بات کرتے ہیں، وہ والی سچویشن لگتی ہے. اس میٹنگ میں کوئی بہت اہم گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بڑی پالیسی سٹیٹمنٹس نہیں ہوئی، جنرل سی گفتگو ہوئی ہے. اور وہ میٹ اپ تھا اور وہ اکثر ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس جملے کو آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دل عمران خان کی طرف سے نرم ہو گیا. چلیں دیکھتے ہیں. ایک طرف بیماری، دوسری طرف این آر او کی باتیں. وہ ایک جملہ ہے نا کہ اسکول سے چھٹی کرنی ہو یا جیل سے چھٹی کا بہانہ ہو تو وہ بیماری بہانہ ہوتی ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میاں والی گئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ وہ جلسے سے خطاب کر رہی تھی. بڑی انہوں نے باتیں بھی کی، اس میں بتایا کہ کس طرح سے وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں، کون کون سے انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے صاحب، میاں والی کا جو حلقہ ہے وہ عمران خان کا حلقہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز جتنی ترقی کر رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں کراؤڈ پلر اپنی طرف لے آئیں گی یا ووٹ ان کو وہاں سے ملے گا؟ از اٹ پاسبل؟ لوگ بڑے دلچسپ یہ کرتے ہیں. مریم نواز آج میاں والی گئی ہوئی ہیں تو کسی نے کہا کہ مریم نواز نے عمران خان کے گھر میں گھس کے آج انہیں مارا ہے. وہ اس لیے بات یہ ہے کہ سگنیفیکنٹ دیکھیے، ایک طرف عمران خان کی رپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک طرف مریم نواز میاں والی چلی گئی. وہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی، پرجوش لوگ تھے، اور وہ ایسا نہیں تھا جیسے سرکاری جلسوں میں جمع کیے جاتے ہیں. دوسرے مریم نواز نے جو گفتگو کی، انہوں نے بتایا کہ بھائی اس حلقے کی حالت دیکھو، یہاں پہ کیا ہو گیا. ہر دفعہ عمران خان کو یہاں سے سیٹ ملتی ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، پانی کا نظام نہیں ہے، اور گزشتہ کتنے برسوں میں یہاں ترقی کی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس حلقے کی تقدیر بھی بدلیں گے. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا. مریم نواز نے اس سے پہلے وہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز کی ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. ٹیلی ویژن پر ان کے جلسے لائیو دکھائے جا رہے ہیں، کسی اور وزیر اعلیٰ کے نہیں دکھائے جا رہے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں آپ، وہ لائیو دکھائے جا رہے ہیں، ان کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. اور کچھ فیصلے انہوں نے جو ہے وہ صوبائی سطح کے نہیں کیے، وہ نیشنل سطح کے کیے ہیں. جیسے پنجاب میں سے کے بجٹ میں سے 10 ارب روپیہ بلوچستان کو دے دینا بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اس کا امپیکٹ پڑے گا مریم نواز کی سیاست کے اوپر. تو میاں والی میں جا کر آج کے دن ڈیولپمنٹ کی بات کرنا، پی ایم ایل این کے نعرے لگنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ تمہارا مستقبل تاریخ کس شخص نے کیا، یہ آج کے دن کے حوالے سے بہت اہم. اچھا ہمارے صاحب، بنگلہ دیش میں جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں، بڑے اہمیت کے حامل وہاں پہ الیکشنز ہیں. جو پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ ایک پارٹی نے جو نئی جینزیز تھی انہوں نے الائنس کر لیا، اور ایک بی این پی ہے جو ایکچوئل میں وہاں پہ ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کانٹے دار مقابلہ ہے، کس پارٹی کے زیادہ جیتنے کے چانسز ہیں؟
اچھا، بنگلہ دیش کے الیکشن کی تھوڑی سی بات سمجھ لیں. بنگلہ دیش میں ٹوٹل 300 حلقے ہیں. جی. ٹوٹل 42,000 پولنگ اسٹیشن ہیں، جس میں سے 16,000 پولنگ اسٹیشن سینسٹیو ہیں اور اس میں سے 8,000 پولنگ اسٹیشن زیادہ سینسٹیو ہیں. اچھا. وہ بہت ہی حساس نوعیت کے ہیں. بنیادی طور پر جو حسینہ واجد کی پارٹی تھی عوامی لیگ، اس کے اوپر بین لگ چکا ہے، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی. جماعت اسلامی کا 9 جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہے، جس میں سے جماعت اسلامی کے بعد دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ سٹیزن پارٹی ہے، جو کہ طلبہ کی جین زی کی پارٹی ہے. اس کے مقابلے میں بی این پی ہے، جو کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی ہے، اور خالدہ ضیاء کی پارٹی جو ہے ان کے بیٹے طارق رحمان اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور وہ 17 سال کے بعد بنگلہ دیش آئے ہیں. ان کے لیے یہ سیاست نہیں ہے. کانٹے دار مقابلہ ہوگا. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جین زی جو ایکچوئل لوگ ہیں، جو ینگر جنریشن ہے، وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ان کی جماعت نے اتحاد کر لیا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. اچھا. ناہید الاسلام بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. ناہید الاسلام کا تعلق اس سٹیزن پارٹی سے ہے جس نے بے انتہا محنت کی. ڈاکٹر شفیع الرحمان ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بھی اپنی توقع کے اپنی پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بہت پر امید ہیں، لیکن بی این پی کا پلہ ابھی تک تھوڑا سا بھاری لگتا ہے. اچھا. یہ ابھی اندازے ہیں، الیکشن اندازوں پر نہیں ہوتا. جی بالکل. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور اب تک الیکشن ختم ہو چکے، ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہوں گے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جین زی نے کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. ایک بڑی پاکستان کی طرح جو یوتھ بلج ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ہے. اگر وہ اپنا رول پوری طرح ادا کرتے ہیں اور الیکشن کو پلٹ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی کے اور نیشنل سٹیزن پارٹی کے امکانات زیادہ ہوگی. اچھا عمار صاحب، وہاں جینزیز کا ایک ہی ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے کرپشن ختم کی جائے. اب آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اور یہ جو جینزیز پارٹی ہے این سی پی، یہ مل کے وہ سارے کام کر لیں گی جس پہ جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی تھی اگر الیکشن جیت جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، الیکشن سے پہلے کے نعرے اور ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد کے نعرے اور ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں بھی کرپشن کو ختم کرنے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پیپل پارٹی اور نون لیگ کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے سن رہے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ ہم اس کا پیٹ پھاڑ کے وہ جو ہے، اور بعد میں پھر ان کے سے اتحادی بھی ہوتے ہیں. اور پہلے کرپشن مسئلہ ہوتا ہے، پہلے گورننس مسئلہ ہوتا ہے، بعد میں جب خود گورننس کرنی پڑ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو الیکشن کے بعد کے نعرے مختلف ہوں گے. ابھی یہ سوچنا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے کہ نہیں، وہ ذرا دور کی بات ہے. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آج ہما کس کے سر پر بیٹھتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ صورتحال ابھی کچھ دیر میں جو ہے وہ واضح بھی ہو جائے گی. اچھا عمار صاحب، ایک سولر صارفین کے اوپر حکومت نے بم گرا دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سولر صارفین جو تھے وہ نیٹ میٹرنگ کے تھرو پے کرتے تھے، اب جو ہے نیٹ بلنگ آ گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ میں ڈفرینس کیا ہے. اچھا، میں آپ کو اس ساری کہانی کو مختصر ترین طریقے سے بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ یونٹ ٹو یونٹ، آپ ایک یونٹ پروڈیوس کرتے تھے اپنے سولر سے، اور وہ حکومت پاکستان سے اس کے بدلے ایک یونٹ آ جاتا تھا. بہترین کام ہوتا تھا. پھر اس کی پرائس کم، جو آپ بیچ رہے تھے اس کی پرائس کم ہوتی گئی، جو حکومت دے رہی تھی اس کی پرائس زیادہ ہوتی گئی. پھر پہلے یہ آپ کا یونٹ جو ہے 26 روپے سے، پھر اس کے بعد 17 روپے، پھر اس کے بعد 8 روپے تک ہو گیا، اور جو حکومت سے آپ کو مل رہا ہے وہ تقریباً 40 کا. تو یہ ڈفرنس بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. اور جو پرانے صارفین کے لیے یہ نہیں، جن کے معاہدے ہوئے نئے صارفین کے لیے یہ مسئلہ. ساری اویس لغاری کے حوالے سے بڑی شدید تنقید ہوئی ہے. ہر ذی شعور شخص نے اس پر تنقید کی ہے، اور کہ اگر عوام خود اپنے پیسے سے اپنے لیے سکون کی کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانے والے. اچھی بات اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس تنقید کا نوٹس لیا ہے، لینا چاہیے تھا، اور انہوں نے نیپرا کو کچھ ہدایات کی ہیں کہ اسے ریوائز کر کے لائیں. تو یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر اس ریویژن کے بعد بھی صارفین کے لیے مشکلات جاری رہتی ہیں، سولر صارفین کے لیے، تو یہ حکومت پر بہت بڑی تنقید کا باعث بنے گا، اور حکومت کے اس جو یہ داغ اپنے ماتھے سے مٹا نہیں سکے گی. تو عمر صاحب، جو آئی پی پیز ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالا گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حل تو اس کا ایک ہی ہے
آئی پی پیز کے معاہدے ختم کریں، لیکن وہ معاہدے ختم کرنا اتنا مشکل ہے۔ آسان نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل معاہدے جی ہیں، جی آپ اس طرح تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ ختم کر سکیں۔ جیسے جیسے ان کی مدت پوری ہوتی جا رہی ہے ان کو ختم کریں، ان کو ری نیگوشیٹ کریں، لیکن سولر صارفین کی حوصلہ افزائی کریں، جی جی کیونکہ یہ نیشنل گریڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہاں ہیں۔ اب آپ کو آئی پی پیز کے ہر حکومت نعرہ لگاتی ہے کہ جی ہم آئی پی پیز کو ختم کر دیں گے، بالکل ایسا اتنا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ پاکستان کی ریپوٹیشن، پاکستان پہلے ہم ریکوڈیک میں ایک غلطی کر چکے ہیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن حل وہی ہے کہ جیسے جیسے ان کی میعاد پوری ہو رہی ہے ان کو ختم کریں، تاکہ لوگوں کے اوپر سے یہ جو مہنگی بجلی کا بوجھ کم ہو سکے۔ ہوپ فلی کہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا، اللہ کرے۔ اچھا ہمارے صاحب، ایک خبر آئی کہ جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، وہ اپنے گھر کے واش روم میں گرے اور ان کو ہیڈ انجری ہوئی، کافی زیادہ کرٹیکل بھی تھے، آئی سی یو میں بھی گئے۔ لوگوں نے بہت سی قیاس آرائیاں سٹارٹ کر دی کہ شاید کچھ ہو گیا ان کو، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی خبریں آئی ایس پی آر نے بھی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی کہ ہی از فائن ناؤ، اور وہ اپنے گھر والوں کو پہچان رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ اچھا، خبر میں ابہام کب پیدا ہوتا ہے، افواہیں کب جنم لیتی ہیں؟ جب آپ خبر درست ذرائع سے نہیں ملتی۔ جی ہم نے جی دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ خبر چلا دی تھی، یہ واقعہ پرسوں صبح کا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے یہ خبر چلا دی تھی۔ ارشاد بھٹی صاحب نے ان کی فیملی کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، اچھا انہوں نے بھی بہت دفعہ کہہ دیا، ٹویٹر پہ چل رہی ہے۔ کنفیوژن کہاں پیدا ہو رہا ہے، افواہیں کہاں سے؟ کیونکہ جو درست اطلاع دینے والا ادارہ ہے وہ ہے آئی ایس پی آر، اس نے نہیں بتایا۔ جی آج جب آئی ایس پی آر نے بتایا تو سچویشن کلیئر ہو گئی۔ سچویشن کلیئر یہ ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ واقعی زخمی ہوئے ہیں، جنرل باجوہ واقعی ہاسپٹلائز ہیں، ان کو شدید چوٹیں لگی ہیں، اور لیکن وہ ایسی کوئی جان لیوا نہیں ہے، جی اور ان کی حالت جو ہے خطرے سے باہر ہے، اور کچھ مطلب ان کو تھوڑا سا ظاہر ہے سر پہ چوٹ لگی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ کس طرح کی چیزیں، لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کو پہچان نہ رہے ہوں، لیکن اب سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچان رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہتری کی جانب ہیں، لیکن کوئی ایسا خطرہ ان کی زندگی کو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ بالکل، اور ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، نیک تمنائیں ہیں ہماری طرف سے ان کے لیے، اور یہ جو قیاس آرائیاں پھیلا رہے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔